نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في موضع الثاني: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ذبح ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. سامعین و حاضرین، سامعات، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و عفیفہ خواتین اسلام، تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو ذبح ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے. درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس، اس کا نام نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ساقی کوثر بھی ہیں، شافی محشر بھی ہیں، امام المتقین ہیں، اور فضل الانبیاء والمرسلین و ختم الرسل ہے. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ پر، اس لیے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا، تو ہم تو زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر بھی درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے: بارش کا نزول قدرت کی عظیم نشانی. بارش کا نزول قدرت کی عظیم نشانی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر بارش کے نزول کا تذکرہ کیا ہے. بارش کے بغیر انسان کا ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات کا بھی زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی سے کی. جہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسان کو خلقہ من تراب، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. مٹی سے بنانے کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا؟ اس لیے کہ جو غذائیں زمین سے نکلا کرتی ہیں اور وہ غذا انسان جب اسے کھاتا ہے، اللہ رب العالمین جب اسے فلٹر کرتا ہے اور فلٹر کرنے کے بعد انسان
پانی کو استعمال کرتا ہے اور دوسری چیزوں کو استعمال کرتا تو اللہ رب العالمین اسی سے قطرات بنا کر انسان کے وجود کو پروان چڑھاتا ہے. اور انسان اپنے جسم کی غلاظت کو دور کرنے کے لیے، صاف صفائی کے لیے، پینے کے لیے، راحت محسوس کرنے کے لیے پانی کا انسان استعمال کرتا ہے. پانی کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے. اور اللہ رب العالمین کا نظام دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 97% پانی کو اللہ رب العالمین نے کھارا بنایا، صرف 3% پانی میٹھا ہے، صرف 3% پانی میٹھا ہے. اور پوری دنیا پانی کو پی رہی ہے اور استعمال کر رہی ہے، اور استعمال کرنے کے بعد اسے نالے میں بہا دیا جاتا، اسے ندیوں میں بہا دیا جاتا، اور یہ بہتا بہتا پانی سمندر میں پہنچ جایا کرتا. پھر اللہ رب العالمین اسے واسط پر بخار بنا کر پھر فضاؤں میں اڑاتا، اور اڑانے کے بعد اللہ رب العالمین بادل میں پرو دیتا، اور بادل میں پرونے کے بعد سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب بادل بھاری ہو جاتا، جب بادل بھاری ہو جاتا تو سقناہ لبلد میت، اللہ رب العالمین بادلوں کو ہانکنا شروع کر دیتا. اللہ رب العالمین بادلوں کو ہانکنا شروع کر دیتا، اور بادل کو اللہ رب العالمین وہاں کے لیے خاص کر دیتا جہاں زمین مردار ہو چکی ہو، جہاں فصل زمین نہ اگاتی ہو، جہاں غلہ کا نام و نشان نہ ہو. ایسی بنجر زمین پر اللہ رب العالمین جب بارش کے قطرات کو نازل کرتا ہے تو صرف دیکھنے کے اعتبار سے یہ تو پانی ہے، لیکن اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ 71% اللہ رب العالمین نائٹروجن کھاد کو بھی اتار رہا ہوتا ہے. یعنی اس پانی کے پڑنے کے ساتھ ہی بنجر زمین فوراً فصل اگانا شروع کر دیا کرتی. جو انسان کھیتی کرنے کے بعد، پھل اور ہل سے جدائی کرنے کے بعد جب انسان اس میں یوریا ڈالتا ہے تب جا کے وہ فصل نکلا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی بارش ہوا کرتی ہے اللہ رب العالمین اس کھاد کے ذریعے سے زمین کے تہوں میں پہنچا کر فصل، غلہ، طرح طرح کے میوے، مکھانے، ترکاریاں اللہ رب العالمین زمین میں اتپن کر دیا کرتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اولم یر الذین کفروا، کیا یہ نافرمان لوگ نہیں دیکھتے ان السماوات والارض، کہ یہ زمین یا آسمان یہ دونوں ملی ہوئی تھی. کیا یہ نافرمان نہیں دیکھتے کہ یہ زمین یا آسمان یہ دونوں ملی ہوئی تھی. ففتقناہما، تو اللہ رب العالمین نے اسے جدا کر دیا. اللہ رب العالمین نے اسے جدا کر دیا. آج کی سائنسی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کروڑاں برس پہلے جب دنیا میں دھماکہ ہوا تھا، جسے سائنس کی اصطلاح میں بگ بینگ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرما کر، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اس وقت میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے جہاں پڑھائی کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ جہاں بیاکل تھے، انسان جانوروں کی زندگی گزار رہے تھے. اس پر اللہ رب العالمین قرآن کو نازل فرما کر یہ کہہ رہا ہے یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کانتا رتقا ففتقناہما، تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ ساری چیزیں جدا ہو گئیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وجعلنا من الماء، اس کے بعد ہم نے بارش بنا، ہم نے پانی کو بنایا. کل شیء حی فلا یؤمنون، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں ایمان لاتے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے؟ اندازہ لگائیں اگر کھیتیاں فصل اگانا بند کر دیں تو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا سمندر کا پانی خشک ہو جائے تو دنیا کی نعمتیں کیا ہمیں مل سکتی ہیں؟ کبھی جائیں موقع ملے تو
اور وشاکھاپٹنم کے بندرگاہ پر ہم دیکھیں کہ کیسے دور دراز سے بڑی بڑی شپیں کھانے پینے کی چیزوں کو، غذاؤں کو، جو چیزیں ہندوستان کی دھرتی اتپن نہیں کر رہی ہیں وہ دوسرے ممالک میں جب پیدا ہو رہی ہیں تو وہ بڑی بڑی بحری جہازوں کے ذریعے سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ لہذا تمام انسانی زندگی، جانور اور کیڑے مکوڑے سب کا مدار اللہ رب العالمین نے پانی پہ رکھا ہے۔ پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ آگے سورہ ملک میں آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر پانی کو ہم زمین کے تہوں میں پہنچا دیں، پانی کو اگر ہم زمین کے تہوں میں پہنچا دیں، فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو بھلا یہ میٹھا پانی کے سروت کو کون اوپر لا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر اس پانی کو ہم زمین کے تہوں میں پہنچا دیں تو کون ہے جو اس پانی کو اوپر لا کر دکھائیں؟ چلے جائیں جہاں مروستھل ہوا کرتا ہے، جہاں ریتیلی زمین ہوا کرتی ہے، ڈرل کرنے کے بنا پر صرف 6 سے 7 لاکھ روپے وہ ڈرل کر کے وہ بور میں پانی لانے کے لیے وہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ جہاں مروستھل ہے، جہاں ریت ہی، صرف ریت ہی ریت ہے۔ راجستھان کے کئی ایسے علاقوں میں آپ چلے جائیں، پانی کا نام و نشان نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس پانی کو زمین کے سطحی حصے میں ہم پہنچا دیں تو بھلا کون ہے جو اسے اوپر لا کر دکھائے؟ اللہ رب العالمین آگے سورہ نبا آیت نمبر 14، 15، 16 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، بارش کے نظام کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً، کہ ہم بادلوں کو نچوڑ کر بوندیں ٹپکاتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا، جب بارش زمین کے تہ میں پہنچتی ہے اس کے بعد اس کے اندر جب بیج ڈالا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ہم اس سے دانے، اس سے بالیاں، اس سے موٹ، اس سے مٹر، اس سے دھان، اس سے گیہوں اللہ رب العالمین نکال دیا کرتا ہے۔ حبوب اسے ہر وہ چیز کو کہتے ہیں جو دانے کی شکل میں پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہا ہے وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، کہ ہم نے گھنے باغات بنائے۔ کیا گھنے جو باغات افریقی ممالک میں جو ہمیں دیکھتے ہیں یا ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں جو جنگلات دکھتے ہیں، کیا ہم نے جا کر وہاں پہ درخت لگایا ہے؟ کیا ہم نے وہاں کے جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے پرندوں کے ذریعے سے، جانوروں کے ذریعے سے ٹرانسپورٹیشن کا نظام اللہ رب العالمین نے چلایا۔ کچھ ایسے پھل ہوا کرتے، کچھ ایسے بیج ہوا کرتے جو ان کی آتے اسے ہضم نہیں کر پاتی، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ رب سبحانہ و تعالیٰ اسے منتقل کرتا ہے، اور منتقل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جب بارش کو نازل فرماتا ہے، وہ بیج پر جب بارش کے قطرات پڑتے ہیں، ارد گرد کی مٹیاں جب اس کے اوپر آ جایا کرتی ہیں تو اس سے درخت نکل جایا کرتے، اس سے درخت نکل جایا کرتے۔ آپ دیکھیں آندھرا کی دھرتی پر سب سے زیادہ نیم کے درخت ملا کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ، کیا ہم نے نیم کے جگہ جگہ پہ ہم نے درخت لگائے؟ کیا حکومت کے عاملین نے درخت لگائے؟ نہیں، یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ بارش کے نظام سے یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین سورہ واقعہ کہ آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے افرأیتم الماء، کیا تم پانی کو نہیں دیکھتے؟ الذین تشربون، جس کو تم پیا کرتے ہو، انتم انزلتموہ، کیا تم اسے نازل کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو پانی آسانی کے ساتھ ہم پی رہے ہیں کیا اسے ہم نے نازل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے نازل کیا ہے؟ یا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نحن المنزلین، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے پانی کو نازل کیا ہے۔ جو انسان آسانی کے ساتھ پانی پی رہا ہے، اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَازًا، اگر ہم پانی کو کھارا کر دیں، اگر ہم پانی کو نمکین بنا دیں تو بھلا کون ہے جو میٹھا کر کے دکھائے؟
بھلا کون ہے جو اسے میٹھا کر کے دکھائے؟ یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا نظام۔ پانی کے اسٹور کرنے کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے؟ اپنے اپنے چھتوں پر ہم نے سنٹیکس کی ٹینکی رکھی ہے اور اس ٹینکی کو اسٹور کرنے کے لیے ہم نے پمپ لگائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نظام دیکھیں، جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے اللہ رب العالمین پانی کو دھرتی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین اسٹور کر رہا ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ کہ ہم نے زمین کے تہوں میں پانی کو ہم نے اسٹور کر دیا ہے۔ جب بھی انسان بور کے ذریعے سے ڈرل کر کے جب بھی نکالتا ہے میٹھا، مزیدار، ذائقے دار، انسان کے پینے کے لیے لذیذ اور عمدہ اللہ رب العالمین یہ پانی اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے۔ یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے۔ آگے اللہ رب العالمین سورہ النحل میں کہہ رہا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ ہم نے آسمان سے، ہم نے بادلوں سے ہوتا ہوا ہم نے بارش کی بوندیں ٹپکائیں، فَأَنبَتْنَا حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اور اس کے بعد ہم نے دلکش پیارے گھنے باغات ہم نے بنا دیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ پھر ہم نے تمہارے لیے درخت نکال دیے۔ بھلا کون ہے جو زمین سے درخت کو نکال کر دکھائے اللہ کے علاوہ؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو زمین کو پھاڑ دے اور پھاڑنے کے بعد درخت نکال دے اور درخت کے ٹہنیوں میں پھل لٹکا دے اور پھل کو میٹھا کر دے، ایک پھل کو کڑوا کر دے، ایک پھل کو نمکین کر دے، ایک پھل کو ترش اور کھٹا کر دے؟ بھلا کون ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورہ البقر آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ ہم نے بادلوں سے، آسمان سے ہوتا ہوا، بادلوں سے ہوتا ہوا ہم نے پانی نازل فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ جب یہ بارش، یہ بوندیں جب ٹپکنی شروع ہو جایا کرتی ہیں رزقا لکم ثمرات تو تمہارے لیے طرح طرح کے پھل، فروٹ، میوے، مکھانے، رزق کی تمام چیزیں تمہارے لیے وجود میں آ جایا کرتی ہیں۔ 3-4 دن ہو گئے بارش نازل ہوتے ہوئے، بعض لوگوں کے کام ٹھپ ہو گئے، پیشانی پر سلوٹیں آنی شروع ہو گئی کہ ارے کیا بنے گا؟ صرف 4-5 دن میں ہم اتنے متفکر ہو گئے۔ رب کا نظام اگر تھوڑی سی اللہ رب العالمین بارش کے لگام کو ٹائٹ کر دے اور یہ بارش نہ ہو اور زمین کے تہوں میں پانی اسٹور نہ ہو تو ہمارے پینے کے لیے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ دیکھیں غزہ کی دھرتی پر کیا ہو رہا ہے، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، ایک ایک قطرات کو انسان ترس رہی ہے، جانور بلبلا رہے ہیں، پرندے تڑپ رہے ہیں۔ یہ کیفیات ہیں۔ آج 4 دن بارش ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلیاں، ہمارے خیالات میں چینجنگ آ گئے کہ آخرکار کیوں کر بارش ہو رہی ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، سوچے تو صحیح، رب سبحانہ و تعالیٰ کے نظام پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ پانی ہمیں عطا کیا، ہم نے اسے غلیظ کیا، ہم نے اسے گندا کیا، ہم نے اسے نالے میں بہایا، ہم نے کپڑے صاف کیے، ہم نے برتن صاف کیے، ہم نے اپنے جسم کی غلاظت کو زائل کیا، زائل کرنے کے بعد وہ پانی نالوں میں ہم نے بہایا، نالوں سے تیرتا ہوا وہ ندی سے کنیکٹ ہوا، ندی سے کنیکٹ ہونے کے ساتھ وہ سمندر میں پہنچا، سمندر میں اللہ رب العالمین نے سورج کی شعائیں پہنچائی اور اللہ رب العالمین نے اسے بخار واسپ بنایا، واسپ بنانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین فضاؤں میں لہرایا اور لہرانے کے بعد اللہ رب العالمین بادلوں میں اسے سما دیا، سمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فلٹر کیا اور فلٹر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین صاف، شفاف، میٹھا، ذائقے دار، نائٹروجن یکت اللہ رب العالمین بارش کو نازل فرمایا، زمین اپنی فصلیں نکالنا شروع کر دی۔ سورہ عبس پڑھیں، سورہ عبس 24، 25، 26، 27 کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچائیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اے انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے بارش کو نازل فرمایا، ثم شققنا الارض شقا پھر اللہ رب العالمین نے کیسے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا
حبا، پھر اللہ رب العالمین نے حبوب اور غلہ کیسے زمین کے اوپری حصے پر اللہ رب العالمین نے نکالا. شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. پھر اللہ رب العالمین نے انگور کے باغات نکال دیے، زیتون کے باغات نکال دیے، گنے کے کھیت نکال دیے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے حدائق غلبا، گھنے باغات بنا دیے، گھنے باغات بنا دیے. آج انسان درخت کی ٹہنیوں کو کاٹ رہا ہے اور کاٹنے کے بعد ایئر کنڈیشننگ میں ٹھنڈک محسوس کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. آکسیجن کو انسان خود اپنے سے منقطع اور دور کر رہا ہے اس عمل کے ذریعے سے، ورنہ اللہ رب العالمین نے آکسیجن کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے اور انسانوں کے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر کھینچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ درخت کو کھڑا کیا ہے. یہ درخت کوئی معمولی نہیں بلکہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہے. اگر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جائے تو بادل ہمارے سروں پر منڈلانا شروع ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی شفقت اس زمین پر ہوا کرتی ہے جہاں پر لہلہاتے ہوئے درخت ہوا کرتے ہیں، جہاں پر پرندے ہوا کرتے ہیں، جہاں پر جانور ہوا کرتے ہیں، جہاں پر انسان بستا ہے، اور وہ انسان کے اوصاف میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کیا کرتا ہے، اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کیا کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس دھرتی پر بارش کو نازل فرمایا کرتا ہے. اور جب بارش نازل ہوتی ہے، جب بارش نازل ہوتی ہے تو یہ طرح طرح کی منڈیوں میں طرح طرح کی نعمتیں آ جایا کرتی ہیں. طرح طرح کی منڈیوں میں طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العالمین انسان کے لیے اللہ رب العالمین وہاں پر پہنچا رہا ہوتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو جو دیکھیں، اللہ رب العالمین کا قرآن ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، اسی لیے ہم پر یہ باتیں کھل کر سامنے نہیں آتی کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کر رہا ہے. پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو اس پالنہار کو چھوڑ کر. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. دیکھیں اس ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو اللہ رب العالمین نے سورہ النحل میں کیسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. آیت نمبر 10 پڑھیں، آیت نمبر 16 پڑھیں. اس کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والذی انزل من السماء، اللہ رب العالمین نے بارش کو نازل فرمایا لکم، تمہارے لیے، شراب جس کو تم پیتے ہو، شجر فیہ تسیمون جس سے اپنے کھیتیوں کو اپنے درختوں کو سیراب کرتے ہو. کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بارش کو نازل کرتا ہے، اس سے طرح طرح کے پھل فروٹ میوے مکھانے نکل جایا کرتے ہیں. اور وہی اللہ رب العالمین ہے سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا، وہی اللہ ہے جو دریاؤں میں اللہ رب العالمین بڑی بڑی بے بحری جہازوں کو اللہ رب العالمین تھامے ہوئے ہیں، اور سمندر سے اللہ رب العالمین انسان کو تازہ گوشت فراہم کر رہا ہے. یہ مچھلیاں، یہ طرح طرح کی مچھلیاں جو انسان کے دسترخوان کی زینت بنا کرتی ہیں، یہ اسے کون پال رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 16 میں رب سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. اے انسانوں ذرا تصور تو کرو کہ اللہ رب العالمین نے سمندر کو بھی ہماری خدمت میں لگا دیا. کیوں لگا دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ لحما طریا، تازہ گوشت کھاؤ. اس لیے اللہ رب العالمین نے سمندر کو ہماری خدمت میں لگا دیا. اس کے بعد آگے چلیں، آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، اور ہم نے سمندر کو تمہاری خدمت میں اس لیے لگا دیا تاکہ تم سمندر میں غوطہ لگاؤ، اور غوطہ لگانے کے بعد موتیاں تلاش کرو، اور ان موتیوں کے زیورات بنا کر اپنے جسموں پر زیبتن کرو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ موتیاں جو بڑے بڑے گھونگھے میں اللہ رب العالمین موتیوں کو پیدا کر رہا ہے وہ سمندر میں پائے جاتے. آگے چلیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، فلک عربک میں بولتے بڑی بحری جہاز کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ سمندر کے دوش پر اتنے بھاری بھرکم بوجھ کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ فلک یعنی سمندر پر ان بحری جہازوں کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ مواخر فی، جو پانی کے بہاؤ کو پھاڑتے ہوئے چلا کرتی ہیں. کیوں چلا کرتی ہیں؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو.
تاکہ تم اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم رب سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین دیکھیں، جو چیزیں ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی، پام آئل انڈونیشیا اور ملیشیا سے امپورٹ کیا جاتا ہے، یہ کیسے آ رہا ہے؟ یہ بحری جہازوں کے ذریعے سے آ رہا ہے، اور جب وہ چیزیں آتی ہیں وہ جاتی ہیں تو یہ چیزیں ایک ملک میں دوسرے ملک میں وہ ترقی کے لیے بہترین وہ سرمایہ شمار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سمندری راستے بند ہو جائیں، جیسے آج ریڈ سی میں ہلچل مچا ہوا ہے اور طرح طرح کی جہازوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے افیکٹ کیا پڑ رہا ہے؟ بہت سارے ممالک میں آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ لال ساگر سے ہوتا ہوا جو بحری جہاز بھاری بھرکم ساز و سامان، کھانے پینے کی غذاؤں اور غلاؤں کو لے کر ایک ملک میں آیا کرتا اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جایا کرتا، وہ سیریا والوں نے جب اسے روک دیا تو وہ چیزیں دوسرے ملک کے لیے وبال بن گئی ہے، وبال بن گئی ہے۔ یہ رب کا نظام ہے، یہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر میں اتنی بھاری بھرکم بوجھ کو اللہ رب العالمین اٹھائے ہوئے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، اور ہواؤں کو چلانے کے بعد اللہ رب العالمین بادلوں کو ہانکتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ رب العالمین پاکیزہ پانی کو اللہ رب العالمین نازل کیا کرتا ہے۔ جو بارش کا پانی ہے یہ بہت ہی پاک و صاف و شفاف، میٹھا، مزیدار اور ذائقے دار۔ اگر ہمارے جسم پہ چھوٹے موٹے اسپاٹ ہوں، پھوڑے پھنسیاں ہوں، تو ایسے وقت میں اگر بارش کے پانی میں نہا لیا جائے تو ہمارے بڑے بزرگ یہی کہا کرتے کہ جب بھی کوئی جسم پہ چھالے وہ نکل آئیں تو ایسے وقت میں بارش کے پانی میں نہا لو تو یقیناً اس سے شفا مل جایا کرتی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مان طہورا، یہ پاکیزہ پانی ہے، یہ صاف و شفاف پانی ہے، اور یہ نائٹروجن یکت پانی ہے جو بہترین غلہ کو، زمین کو اپجاؤ بنا دیا کرتی ہے۔ یہ کون نازل کر رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، جب یہ بارش نازل ہوا کرتی تھی، جب بادل چھا جایا کرتا تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں کیا کیفیات رہا کرتی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا بار بار گھر سے باہر نکلتے، اور جب بادل آسمان میں چھا جاتا تو نبی علیہ السلام کا دل بے چین ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام کا دل بے چین ہو جاتا۔ کیوں بے چین ہو جاتا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا، برباد کیا۔ یہ وارننگ تھی کہ جب بادل ان کے سروں پر چھا جایا کرتا تو اللہ رب العالمین کا عذاب آ جایا کرتا۔ لہٰذا جب بھی بارش کو اور بادل کو نبی علیہ السلام دیکھتے وہ فوراً اپنے گھر سے نکلتے اور ماں عائشہ کی طرف لوٹتے اور کہتے مجھے بڑا ڈر لاحق ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ ایسے وقت میں جب پھر نبی مکرم دیکھتے کہ بارش کی بوندیں ٹپکنی شروع ہو جایا کرتی تو نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے اور اماں عائشہ کے پاس آتے اور آنے کے بعد کہتے اللہ کی رحمت نازل ہونی شروع ہو گئی، اللہ کی رحمت نازل ہونی شروع ہو گئی۔ روایت میں غور کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم یہ کوئی کھوکھلی باتیں نہیں کہ ہم یوں ہی سنیں اور یوں ہی سن کر انسنا کر دیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عطا ابن رباح یہ بہت ہی مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمع عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سنا جو کہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، تقول انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام کان یوم الریح جب ہوا چلا کرتی، الغیم جب بادل چھا جاتا، عرف ذلک وجہہ تو نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر ہم جان جاتے، نبی علیہ السلام کے چہرے کو ہم دیکھ کر کیفیات کو ہم جان جاتے۔ واقبل وادبر باہر نکلتے، اندر داخل ہوتے، پھر اندر داخل ہوتے، پھر باہر نکلتے۔ فیضا مطرت اور جیسے ہی بارش نازل ہونی شروع ہو جاتی، سرا تو نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے،
نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے. وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ اور اس کے بعد آپ جاتے. قالت عائشہ اور عائشہ سے کہتے فقال لِخَشِيتُ میرے دل کا ڈر دور ہو گیا. ان یکون عذابا سلطا اس لیے کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کہیں اللہ رب العالمین اسے عذاب بنا کر ہمارے اوپر مسلط نہ کر. ڈاکٹر سلیم سیم لکھتے ہیں کہ the Ad looked into the sky for the rain the needed. ایک دن قوم عاد نے اپنے سامنے سے بادلوں کو آتا ہوا دیکھا اور بادلوں کو آتا ہوا دیکھ کر صحابت و مطرین وہ بارش کا بادل کہہ کر وہ ڈانسنگ وتھ جوائے وہ سب ڈانس کرنے لگے. وقت کا نبی خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بارش کا بادل نہیں wind containing painful بلکہ اس کے اندر ایک دردناک عذاب ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس بارش کو عذاب کے طور پر ایسا نازل فرمایا کہ وہ زمین میں اوندھے منہ پڑے اور زمین سے چپکے رہ گئے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈرنا بجائیں لیکن ہمارے دل کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوتا. بارش ہوتی ہم ٹھٹھے مار رہے ہوتے, بارش ہوتی ہم قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام جب بارش ہوتی تو دعائیں کیا کرتے, جب اکال پڑ جایا کرتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیتا. اس کے اندر نبی علیہ السلام کیا کہتے اللہم اسقنا غیثا مغیثا, اے اللہ ایسی بارش نازل فرما دے نافعا غیر جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو, نقصان سے خالی ہو, یعنی بارش ایسی نازل ہو جس میں نقصان ہمارا نہ ہو. عاجلا غیر عاجل اللہم اسق عبادک بندوں کو تو سیراب کر دے, وبہائمک اور جانوروں کو تو پانی پلا دے, وانشر رحمتک اپنی رحمت کو پھیلا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب سبحانہ وتعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اپنی رحمت کو زمین پر پھیلا دے. اور ہماری پیشانیاں سکڑنی شروع ہو جایا کرتی جب بارش نازل ہوتی. اگر بارش نازل نہ ہو زمین بنجر ہو جائے, ہمارے کھانے کو لالے پڑ جائیں گے, ساری چیزیں بہت زیادہ آسمان کو چھونے لگیں گی. دیکھیں رب سبحانہ وتعالیٰ کیسے بارش نازل ہوتی ہے, کسان محنت کرنا شروع کر دیا کرتا اور مہینے گزرنے کے بعد منڈیوں میں طرح طرح کی نعمتیں آ جایا کرتی. یہ کون کر رہا ہے؟ وہ رب سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارش ہوتے دیکھتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے اللہم سیبا نافعا, کہ اللہ اس بارش کی بوند کو نفع بخش بنا دے, بارش کی بوند کو نفع بخش بنا دے. تو لہٰذا ہمیں ایسی دعائیں کرنی چاہیے. اور یہ بارش کی رفتار اگر بادلوں سے ہو کر ڈائریکٹلی اگر اللہ رب العالمین کا نظام دیکھے کہ اللہ رب العالمین کیسے اسے فضاؤں میں تحلیل کر رہا ہے. 1200 میٹر کی دوری سے اگر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کی رفتار کیا ہوگی؟ اس کی رفتار تقریباً 558 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین اس بوند کو زمین پر پہنچا رہا ہے 10 یا 11 کلومیٹر کی رفتار فی گھنٹے کی رفتار سے. اللہ رب العالمین اس بوند کو اللہ رب العالمین زمین پر پہنچا رہا ہے تاکہ ہماری کھیتیاں خراب نہ ہو, بال والا گنجا نہ ہو جائے, چھت والے کی چھت پھٹ نہ جائے, زمین میں فصل دھس نہ جائے. لہذا رب سبحانہ وتعالیٰ بالکل آسانیاں انسانیت کے ساتھ کر رہا ہے اور اسنو بنا کر اسپریڈ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین زمین پر فوارے بنا کر اللہ رب العالمین بارش کو نچھاور کر رہا ہے. لہذا بارش اللہ کی نعمت ہے, اس پر ہم اپنے دل میں گرانی پیدا نہ کریں. اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں مانگیں, صدقہ و خیرات کریں. اللہ